بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جب ڈال دیا گیا، 3 دن کے بعد ایک قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا، تو وہ راستہ بھٹک گیا۔ انہوں نے ایک آدمی کو آگے بھیجا۔ قافلے پہلے جب چلتے تھے تو اس میں کچھ لوگوں کو یہ لوگ آگے پانی اور جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجتے تھے، اس کو وارد کہتے ہیں، وارد۔ تو وہ لوگ جا کر پانی کا انتظام کریں اور جگہ کا انتظام کرے تاکہ وہاں قافلہ رکے اور رک کر اپنے حاجتوں سے فارغ ہو کر پھر آگے چلے، تو اس کو وارد کہتے ہیں۔ لشکر بھی جو چلتا ہے تو اس کے اندر بادشاہ درمیان میں ہوتا ہے، ایک دائیں حصہ ہوتا ہے، ایک بائیں حصہ ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، اور ایک آگے ہوتا ہے جس کو مقدم کہتے ہیں۔ آگے والا حصہ یہی کام کرتا ہے، آگے راستہ طے کرتا ہے، طلب کرتا ہے۔ تو یہ وارد اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے جاوے۔ تو قافلہ آیا، اس کے جو وارد تھے، جو پانی طلب کرنے کے لیے آگے پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے ڈول ڈالی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میں پکڑ لی اور اس میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کھینچا جیسے، تو پانی کی جگہ پر ایک نوجوان، ایک بہترین خوبصورت لڑکا تھا۔ تو اچانک وہ بول پڑے، یا بشرا ھذا غلام، اے بشارت، خوشخبری، پانی کی جگہ پر یہاں تو خوبصورت بچہ نکلا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو بہت بڑا سامان سمجھ کر چھپا لیا کہ تجارت کا بہت بڑا سامان ہے، یہ پونجی ہے، کیونکہ ایک تو خوبصورتی تھی، جمال تھا۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خوبصورتی اور جمال کو تقسیم کیا تو آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا پوری دنیا میں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی خوبصورتی ہوگی۔ تو یہ خوشخبری ان کے لیے تھی، ان کو دیکھا تو ایک دم خوش ہو گئے کہ یہ تو بڑی پونجی ہمیں مل گئی ہے، اس کو چھپا لو۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اور خوبصورتی زیادہ تھی یا حضرت یوسف علیہ السلام کی؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے محدثین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بنایا تھا، ان کو چھوڑ کر پھر جو جمال ہے، خوبصورتی ہے، وہ آدھا حضرت یوسف کو، آدھا دوسروں کو۔ باقی دنیا ہی بنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو تو کیسا بنایا ہوگا؟ انسان میں کامل، جو بہتر ناک ہونی چاہیے وہ آپ کو دی، جو بہتر آنکھ ہونی چاہیے وہ آپ کو دی، جو بہتر ہونٹ ہونے چاہیے تھے وہ آپ کو دیے، جو چہرہ ہونا چاہیے تھا وہ آپ نے بنایا۔ تو آپ کے جمال کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ
مسجد نبوی کے صحن میں تھے اور بدر منیر یعنی 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، تو ہم دیکھ رہے تھے چاند کو اور آپ کے چہرے کو کہ ان میں سے زیادہ چمکدار کون ہے، تو ہماری نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جم گئی کہ آپ سے زیادہ خوبصورت تو چاند بھی نہیں ہے۔ وہ مبالغہ نہیں کرتے، وہ مبالغہ نہیں ہوتا صحابہ کی باتوں میں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال الگ ہے، ان کو چھوڑ کر جتنا جمال تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا دیا اور آدھا پوری دنیا میں اللہ نے تقسیم کیا۔ تو یہاں یہی کہتے ہیں وجاءت سیارۃ، آیا قافلہ شام کی جانب سے مصر جانے کے لیے، فارسلوا والدہم، انہوں نے اپنے والد کو یعنی پانی بھرنے والوں کو آگے بھیجا، انہوں نے ڈول ڈالی تو کہا کہ اے خوشخبری، یہ تو غلام ہے، بچہ ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، خوشخبری سنو یہ پانی کے بجائے ایک لڑکا ہے۔ اور قافلے والوں نے یوسف کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا۔ بضاعہ یعنی قیمتی سرمایہ، کہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت مال آئے گا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا وہ تھوڑے تاک میں رہتے تھے، کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قافلہ ان کو نکال کر چھوڑ دے اور یہ گھر آ جاوے تو وہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیے نے کھا لیا تو ہمارا راز کھل نہ جاوے، اس لیے وہ تاک میں رہتے تھے ادھر ادھر۔ انہوں نے دیکھا کہ ان قافلے والوں نے ان کو نکالا ہے تو یہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا مال ہے، تو کہا چلو ہم اس کو بیچتے ہیں، یا انہوں نے کہا ہم خریدتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، شرا کہتے ہیں خریدنے کو، لیکن عربی میں کبھی کبھی بیچنے پر بھی شرا کا لفظ بولا جاتا ہے، خریدنے پر بھی لفظ شرا استعمال ہوتا ہے اور بیچنے پر بھی لفظ شرا استعمال ہوتا ہے، دونوں پر۔ اب دونوں معنی ہے، قافلے والوں نے اس کو خرید لیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گنے ہوئے پیسوں کے بدلے میں قافلے والوں نے ان سے خرید لیا کہ ہم کو دے دو ہم لے لیتے ہیں، یا انہوں نے بیچ دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گنے ہوئے پیسوں کے بدلے میں انہوں نے یوسف کو بیچ دیا۔ تو بیچنے کے معنی میں بھی آتے ہیں، یہی معنی اکثر نے مراد لیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو بہت معمولی قیمت یعنی گنتی کے چند درہم میں قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کی قیمت لگانے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو کوئی قیمت سے دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا مطلب تو یہ تھا کہ قافلے والے اس کو لے کر دور کسی جگہ میں چھوڑ دے گئے، وہی ان کا مقصد تھا، اس لیے معمولی قیمت کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ کہتے ہیں کہ 20 درہم میں بیچا تھا، ہر ایک نے 2 درہم لیے، 20 درہم میں بیچا، ہر ایک نے 2 درہم لیے۔ یہ اصل میں حسد تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ منتظر رہے وہاں پر کہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو اور ساتھ لے جاوے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوڑ کر چلا جائے اور یوسف پھر گھر آ جائے، اس لیے وہ وہیں رہے، کچھ دیر تک ساتھ میں بھی چلے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ بھگوڑا غلام ہے ہمارا، بھاگ کر کنویں میں چھپ گیا تھا، تم اس کو باندھ کے رکھنا کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ تو انہوں نے ان کی ہدایت کے مطابق یوسف علیہ السلام کو باندھ دیا اور وہ دیکھتے رہے، اور قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کو قرآن نے کہا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ وہ لوگ بے رغبت تھے ان پیسوں سے، وہ 2 درہم انہوں نے لیے،
بس اتنا ان کو آیا. حالانکہ یہود کو مال سے سب سے زیادہ محبت ہے، یہود کو مال سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ محبت ان کو مال و دولت سے، اور حسد ان کا اس زمانے سے آج بھی موجود ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے دوسرے بارے میں، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح آپ سے واقف ہیں جیسے کہ اپنی اولاد سے واقف ہیں. پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ بس خالص اس لیے ایمان نہیں لائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہے، اور حضرت اسحاق جو حضرت یعقوب کے والد ہیں، تو ابراہیم، اسحاق، پھر یعقوب، اور یعقوب کی یہ اولاد بنی اسرائیل، اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق ہوئے، تو یہ ان کے بھائی ہوئے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے پیدا ہوئے. بس اس نسبت پر کہ وہ ان کے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا آج تک، اور وہ مخالفت کرتے رہتے ہیں. یہ حسد ہے، عرب سے جو مخالفت ہے، جو دشمنی ہے، اس کی وجہ ہی ہے یہ حسد آج بھی پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا چند درہم کے بدلے میں، جیسے میں نے کہا 20 درہم کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا. یہ لوگ مصر لے گئے، اور مصر کے بازار میں ان کو نیلامی کے لیے رکھا کہ اس غلام کو ہمیں بیچنا ہے نیلامی کے لیے. تو کسی نے آ کر اس کی بولی لگائی کہ ان کو تولو، جتنا سونا ہے سونے کے بدلے میں خریدتا ہوں. ان کو دیکھا، دیکھ کر ان کی قیمت سونا لگائی کہ ان کے برابر سونا، کسی نے ان کے برابر مشت، کسی نے ان کے برابر ریشمی کپڑے. تو مالداروں نے بولی لگائی، لیکن عزیز مصر، یعنی جو وزیر تھا مصر کے بادشاہ تھا، اس نے ساری قیمت سب سے زیادہ لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، سب سے زیادہ بولی لگائی، اور یہ کہا اپنی بیوی سے کہ اس کا اکرام کرنا اور عزت سے رکھنا، اس کو اکرام کرنا اور عزت سے رکھنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی دنیا میں عقل مند ہوئے ہیں، 3 آدمی عقل مند، بڑے عقل مند اور قدر شناس ہوئے ہیں، مزاج شناس، قدر شناس، انسان شناس، مردم شناس ہوئے ہیں کہ جنہوں نے انسان کو پہچانا. 3 آدمیوں نے. ایک تو عزیز مصر نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوصاف کو پہچان کر بولی لگا کر خرید کر اپنے گھر لائے اور بیوی سے کہا کہ ان کو عزت سے رکھو، یہ ہمیں نفع دے گا اور ہم ہو سکتے ہیں کہ ان کو اپنا بیٹا بنا لیں. ایک تو انہوں نے پہچانا ان کو. نمبر 2 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ کو پہچانا اور یہ کہا کہ ابا ان کو رکھ لو، یہ بہترین ہیں، طاقتور ہیں، یعنی علم رکھتے ہیں اور امین بھی ہیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین مزدور اور بہترین آدمی وہ ہے جو قدرت بھی رکھتا ہو اور امین بھی ہو، تو ان کو لے لیجیے، ان کو مزدوری پر رکھ لیجیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹیوں نے یا بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا.
شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضرت موسیٰ کو پہچانا، یہ عقل مند۔ اور تیسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اپنی جگہ پر جاتے جاتے خلیفہ بنایا، انہوں نے حضرت عمر کو پہچانا۔ ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر کا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان کا ہے، اور اس کے بعد حضرت علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ چار ہمارے یہاں بڑے بڑے خلفاء ہیں۔ صحابہ کرام سب سے بڑھ کر ہیں نبیوں کے بعد، اور صحابہ میں سب سے بڑھ کر یہ چار ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا مصر میں اپنی بیوی سے کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دو، اکرام سے رکھو، ممکن ہے کہ نفع دے گا ہم کو یہ بچہ یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں۔ عزیز مصر نے یہ کہا۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے جانے کے بعد مصر کے جس آدمی سے بیچا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اس غلام کو عزت سے رکھنا، شاید کہ یوسف ہم کو کام آ جاوے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ جس طرح ہم نے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات دی، اس طرح ہم نے یوسف کو مصر میں زمین میں عزت کی جگہ دی، زمین میں عزت کی جگہ دی، اور سچی اور باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھایا۔ خواب کی تعبیر کہو یا کسی بھی بات کا صحیح مطلب نکالنا سکھایا۔ یہ دو چیزیں اللہ نے دی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حقیقی کمال جو ہے وہ دو سے ہوتا ہے۔ حقیقی کمال ایک تو کسی جگہ میں قدرت عزت سے مل جاوے، عزت سے کسی جگہ میں قدرت مل جاوے، رہنا مل جاوے، اور علم صحیح مل جاوے، علم صحیح مل جاوے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دونوں چیزیں عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا کہ ہم اسی طرح دیں گے ان کو جیسے کنویں سے نجات دی، ہم نے ان کو ایک قدرت کی جگہ دی، عزت کی جگہ دی کہ بادشاہ کے وزیر کے گھر میں پڑے تاکہ ان کو بادشاہت کے راز معلوم ہوتے جاوے، اور علم صحیح بھی عطا فرمایا۔ کسی معلم کے بغیر اگر کسی بادشاہ کے گھر میں آدمی ہو تو بھنگی بھی کام کرتا ہے، لیکن اس سے وہ بادشاہت کے مرتبے پر پہنچ جاتا نہیں، وہ مزدور ہوتا ہے، کام کرتا ہے، جب تک کہ اس کے پاس صلاحیت نہ ہو راز کو سمجھنے کی۔ تو ہم نے وہ علم صحیح بھی عطا فرمایا، دونوں چیزیں دی تاکہ وہ بادشاہت کے راز سمجھے اور ہم اس کرسی پر ان کو بٹھاوے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور بھائیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ غلامی کی زندگی گزارے۔ یہ جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے 11 ستارے اور چاند اور سورج ہم کو سجدہ کر رہے ہیں تو بڑا مقام چاہیے تھا، تو ہم نے ان کو غلام بنا دیا، غلامی کی زندگی بسر کرے گا، مزدوری کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا نہیں تھا۔ تو قرآن آگے فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام میں پوری طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ جو چاہے وہ کرتے ہیں، لوگوں کو اس کا علم ہوتا نہیں ہے۔
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ علم صحیح اور حکمت، جاننے کا نام تو علم ہے، اور اس اپنے علم پر اور اس کے مقتضا پر عمل کرنے کا نام حکمت ہے۔ حکمت ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جہالت سے اور خواہشات نفسانی سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم و حکمت عطا فرمائی، اس سے مراد نبوت ہے۔ جب بڑے ہو گئے تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ کل یہی آیت میں تلاش کر رہا تھا لیکن یاد نہیں آ رہی تھی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یہ بالغ ہو گئے اور جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، یعنی نبوت۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، علم حکمت سے نوازتے ہیں، یعنی ہم ان کو نبوت کا علم عطا فرماتے ہیں، اگرچہ نبوت نہیں۔ جو بھی دنیا میں نیکی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ محسن ہوگا، علم و حکمت عطا کرے گا، بصارت عطا کرے گا، علم عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 33 سال کی تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 40 سال کی تھی۔ زیادہ راجح یہی ہے کہ 40 سال پر نبوت ملتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہوئی تو آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بھی 40 سال ہوئی تو نبوت عطا کی گئی۔ احسان کس کو کہتے ہیں اس پر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ احسان کہتے ہیں اللہ کا دھیان، احسان کہتے ہیں اللہ کا دھیان۔ نماز پڑھیں تو ایسی نماز ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو یہ درجہ حاصل ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، نماز میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ دھیان انسان کو نصیب ہو جائے تو اس کے لیے نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، پھر پیچھے باتیں کرنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ موبائل بھی استعمال کر رہا ہے۔ یہ احسان کی صفت صرف نماز میں نہیں، یہ احسان کی صفت ہر وقت نصیب ہو جائے، یہ صفت احسان ہر وقت نصیب ہو جائے۔ نماز میں تو ہونا ہی چاہیے، آخری درجہ ہے کہ نماز میں 2 درجے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ قرآن پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ میں اللہ سے باتیں کرنا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ سے میں باتیں کرنا ہوں، یا آخری درجہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کھانا کھاویں تو بھی یہ صفت احسان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہر وقت یہ دھیان نصیب ہو جاوے تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ اس صفت احسان کے لیے آدمی کو کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے، محسنین کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، جب جا کے اللہ تعالیٰ یہ صفت احسان نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ صفت احسان نصیب فرماوے۔ پھر اب عزیز مصر کے گھر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، قرآن آگے اس کو بتلاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔